السلام علیکم، میں شائستہ شہزاد اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ ہم اور آپ. جناب امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے اسپیشلی انوائٹ کیا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے اور کچھ سوالوں کے جواب ہم ان سے لیں گے. کچھ تلخ حقیقتیں یہ ہمیں کچھ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بتائیں گے. ان کی پرسنل زندگی کے بارے میں بھی ہم ان سے جانیں گے. اور میں نے دعوت دی ہے اسٹوڈیو میں آج فراز عابد لاکھانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے مل کے، آپ سے بات کر کے. تو اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب تھی، ابھی تو الیکشن کا دور ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ گورنمنٹ کس کی آتی ہے. جب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کنیکٹڈ تھے اور اس سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ آپ ایک دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ تھے، تو سب سے پہلے ہم ان دو جماعتوں کا کمپیریزن دے دیں، بیکاز یو وڈ بی این اپروپریٹ پرسن کہ یہ سوال کا جواب دے سکیں. دیکھیں اس طریقے سے کمپیریزن اس طریقے سے لیں کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے یا پی ٹی آئی نے جو کام کیا وہ کہیں کسی فیلڈ میں بھی ناٹ ایون اے سنگل فیلڈ انہوں نے پرفارم کیا. سب باتیں جو کہیں جو بھی باتیں کہتے تھے وہ پرفارمنس پہ نہیں آتی تھی، چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ ہو، چاہے وہ اکانومی ہو، چاہے وہ ڈالر کے ریٹس ہوں. دیکھیں ڈالر اس وقت بھی 170 180 روپے کا تھا، تو ڈالر کون سا یہ 100 روپے پہ لے آئے. اب مجھے بتائیں کراچی کے مینڈیٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کراچی کا تو سارا مینڈیٹ ملا تھا پی ٹی آئی کو. کیوں نہیں کراچی میں ایک بڑا پروجیکٹ، دو بڑے پروجیکٹ، پانی کا مسئلہ حل کرا دیا، کوئی بڑے پروجیکٹس کراچی کو دے دیتے. پتہ ہے نا کون سے بڑے پروجیکٹ کراچی کو دیے گئے پی ٹی آئی کی قیادت نے. فیڈرل حکومت دے سکتی تھی. چلے اب یہ کراچی کو چھوڑیں، کراچی کی سطح پہ بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں پورے پاکستان کی سطح پہ. تو اب مجھے پورے پاکستان کی سطح پہ بتائیں کون سا ایسا وزیر اعظم ہوتا ہے کہ گھر سے جو ہے نا آفس جانے کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کرے، وہ بھی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. یہ ٹیکس پیئر کے پیسوں کا استعمال ضیاء ہے نا. توشہ خانہ اسے گفٹ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے بتائیں آپ. سی ایم بزدار کو بنا دیا کہ ٹھیکے پہ وہاں پہ چلانی تھی گورنمنٹ، تو فراغوگی کے لیے آگے آ کے کہنے لگے کہ بھائی ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. ان کے بارے میں بات کیا ضرورت ہے فراغوگی کے بارے میں، ان کے بارے میں اچھے الفاظ دینے کی، جب سب کچھ یہاں ہے، سب کچھ معلوم ہے، پتہ ہے سب کو کہ انہوں نے کس طریقے سے پیسے بنائے اور کس طریقے سے پراپرٹی بنائی اور کس طریقے سے پیسے بنائے. تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ ریزن تھی کہ آپ نے ان کو چھوڑا اور پھر آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی سب جھوٹ پہ مبنی سیاست تو نہیں ہوتی نا. ہمیں تو یہ نظر آیا تھا کہ پی ٹی آئی کچھ پرفارم کرے گی، بٹ مجھے تو آئی کوڈنٹ سی اٹ. میں تو خود بلانگ کرتا ہوں ایک بزنس فیملی سے. میرے تو والد صاحب، میرے دادا سب کاروبار، زندگی ہم نے کاروبار میں گزاری، کبھی پالیٹکس نہیں کی. لیکن میں تو بڑا دیکھ کے ڈسپوائنٹ ہوا. پی ٹی آئی کی یا خان کی ایگزیکٹ شکل ہی کچھ اور ہے، وہ الگ ہی اس پہ ایجنڈے پہ. ان کے آپ ٹیم ممبرس کو سب کو دیکھ لینا، جو بھی سارے ٹیم ممبرس تھے انہوں نے کیا کیا. وہ سارا انہیں جو ان کے حالت تھے حکومت آنے سے پہلے اور حکومت آنے کے بعد، سب نے پیسے بنائے، سب نے 2 نمبریاں کی. کوئی ایک لگا لیں، کوئی ایک نکال لیں جنہوں نے نہ کیا. مجھے تو سب نظر آئے. تو آپ نے پھر ان کو چھوڑا، پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا، اینڈ دین آپ نے I took a break for 6 months. Okay, then you took a break and then you joined Pakistan People's Party. Yes, absolutely. ایک اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پر آپ کام کرتے رہے سی ایم سندھ کے ساتھ. تو ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس؟ آپ کو پھر وہ جو ایک آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک اسپیس تھا، ایک گیپ تھا، دکھایا کچھ جاتا تھا، کیا کچھ جاتا تھا، دین یو سو اینی چینج اس میں پاکستان پیپلز پارٹی میں آ کے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی میں میری جوائن کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی انوائٹ کرتی ہے یوتھ کو، لوگوں کو، کراچی آئٹس کو. اب میں کراچی سے ہوں تو کراچی آئٹس کو انوائٹ کیا کہ کراچی کے لوگ اس سٹی کی خدمت کریں. یہ نہیں کہ جو ہے نا باتیں کرنے سے کچھ ہو جاتا ہے. یہ تو پریکٹیکلی انہوں نے کر کے دکھایا نا کہ میرے جیسے لوگ، کاروباری طبقے سے لوگ جو ہے نا اس پارٹی میں شامل ہوئے اور انہوں نے اپنے ویژن کے مطابق لوگوں کے لیے کام کیا، لوگوں کی مدد کی. اب جیسے میرا ڈپارٹمنٹ کامرس تھا تو میرا کام ہی یہ تھا انٹریکشن ود دا بزنس کمیونٹی، اور وہ میں نے ایٹ لارج کیا، چاہے وہ فیڈریشن سے ہو، چاہے وہ چیمبر سے ہو. ہرڈلس کے علاوہ مجھے تو تعریفیں ملتی تھی. مجھے تو یہ ادھر کے صدر یہ کہتے تھے کہ ہمارا ریپرزنٹیٹیو آ گیا ہے پیپلز پارٹی میں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کر رہا کام. تو اس سے بڑی اچھی ان کے لیے کیا بات ہو سکتی ہے؟ چاہے وہ نکاٹی ہو، چاہے وہ چیمبر ہو، چاہے وہ فیڈریشن ہو، لاٹھی ہو، لانڈی کی جب تک آپ نے کام کیا اور اس کے بعد they were very happy because I was the one who was bridging the gap and who was
accommodating them as per the جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کی تائید کیا ہوا کہ ہر سطح پہ ہم نے ان کی رہنمائی کرنی ہے، ہم نے ہر سطح پہ ان کے لیے اچھا کام کرنا ہے، سپورٹیو کام کرنا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے کاروبار کے لیے، ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنا ہے، کیونکہ منشور یہ اکانومی گروز رائٹ. آپ جب ان کو ہیلپ کریں گے، جب ان کو وہ فیوریبل انوائرمنٹ دیں گے جہاں پر وہ اچھے طریقے سے کام کر سکے، ڈیلیور کر سکیں. پیپلز پارٹی کا منشور یہی ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس، آسانیاں پیدا کرنا جنرل پبلک کے لیے، عوام کی خدمت. جب پالیٹکس آپ عوام کے لیے کرتے ہو نا تو پھر وہ پالیٹکس نہیں رہتی، پھر وہ تو خدمت رہ جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی میں یہ کہا گیا اور مجھے اس پہ تائید بھی کیا گیا، اور میں نے جب یہ کام کیا تو مجھے اس میں سپورٹ بھی ملا ہر سطح پہ. آؤٹ کم بھی اچھا تھا اس کا. ہاں، سی ایم صاحب کی طرف سے بھی سپورٹ تھا، باقی کیبنٹ کی طرف سے بھی سپورٹ تھا، سب کی طرف سے سپورٹ تھا. اور جس بنیادوں پہ میں نے لوگوں کے مسئلے مسائل بھی حل کرائے، لوگوں کے کمیونیکیشن گیپ دور کرائے، ان بزنس کمیونٹی کی ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ سطحوں پہ میں نے میٹنگیں کرائی، چاہے وہ اس وقت کے وزیر بلدیات ہوں، چاہے وہ جو ہے نا کے ڈی اے میں کوئی میٹنگ ہو، چاہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے مسئلے مسائل ہوں، چاہے وہ لیبر سے ریلیٹڈ ہو. تو ہر جگہ پہ میں نے تو کام کیا اور ان کا جو گیپ تھا وہ برج کیا اور اس میں حل نکالے ہم نے پازیٹیو. ابھی بھی بہت کام باقی ہے اس کے اوپر. آئیڈیلزم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. آئیڈیلزم کے بارے میں اگر میں یہ بولوں کہ سب چیز آئیڈیل ہے تو میں تو غلط بیان نہیں کروں گا، میں کہہ نہیں سکتا. لیکن دیکھیں پیپلز پارٹی نے تو کام کیا ہے نا، آپ کے سامنے صحت کے شعبے میں آپ نکالیں NICVD از ون آف دا فائنسٹ پروجیکٹ آف سندھ اینڈ دا سندھ گورنمنٹ چیئرمین صاحب کا. آپ مجھے بتائیں یہاں پہ پنجاب سے KPK سے ڈفرینٹ صوبوں سے لوگ آتے ہیں اور اپنا علاج کراتے ہیں فری میں. تو اب مجھے بتائیں نا، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر چانس ملے گا حکومت بنانے کا فیڈرل میں، تو وہ تو پنجاب میں بھی بنائیں گے، ایسے سندھ میں پنجاب میں بھی لے کے جائیں گے. یہی چیزیں جو ہے نا یہ KPK میں بھی لے کے جائیں گے. اس چیز کو کنسیڈر کر رہے ہیں. ہیو یو میٹ ہم؟ اور انہوں نے بات کی ہے. اٹس ہز موٹیو، دیٹس دا بنیادی ہمارے جو مین جو ہمارے ایجنڈاز ہیں which has to be completed. وہ جو 10 نکاتی ایک منشور پیش کیا ہے، ان میں سے ون آف دا فائنسٹ از دس دا ہیلتھ سیکٹر فار ایوری ون. لوگوں کے لیے، غریب عوام کے لیے ہیلتھ سیکٹر. NICVD میں کیا ہے بتائیں نا آپ، جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے یا افورڈ کر سکتے ہیں واٹس ایور کہیں سے بھی ہو پاکستان میں، فری علاج ہے ان کے لیے. اور اس سٹینڈرڈ کا علاج ہے کہ ہمارے صوبے کے وزیر جا کے وہاں سے علاج کراتے ہیں. تو پھر آپ اس سے آپ اندازہ لگائیں. NICVD یہ تو میں ایک پروجیکٹ بتایا. اس کے علاوہ ٹراما سینٹر آپ دیکھیں، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کڈنی سینٹر دیکھیں وہ جو بنایا ہے گمبٹ میں. آئی مین اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹی. تو ہیلتھ سیکٹر میں تو بہت کام کیا ہے سندھ گورنمنٹ نے، اور چیئرمین صاحب کی قیادت میں بہت کام ہوا ہے. اسی طرح ہم چاہتے ہیں منشور کے مطابق کہ دیکھیں گھر جو ہے نا ایک بنیادی سہولت ہے، اور گھر وہ سب کے لیے ہونا چاہیے. تو ہمارے یہاں بھی ایک آفت آئی تھی قدرتی، آپ کے سامنے وہ فلڈ کی. تو اس میں سیلاب میں چیئرمین صاحب نے کیا کیا، گھر بنا کے سب کو زمین کے ساتھ باقاعدہ الاٹ کیے. تو وہ یہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی اور صوبے میں ایسا کام کیا گیا اور کسی اور گورنمنٹ نے ایسا کام کیا ہو کہ عام عوام کے تک جو ہے نا پہنچایا جا سکے، عام عوام تک جو ہے نا رسائی کی جا سکے. تو یہ بہت بڑے بڑے اسٹیپس ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی لیتی بھی آئی ہے، اور آگے آنے والے وقتوں میں جب گورنمنٹ فارم کرے گی انشاءاللہ تب بھی ایسے اسٹیپس لیں گے. تو فراز صاحب آپ 2024 یہ والے الیکشنز کے اندر کانٹیسٹ کر رہے ہیں، پارٹی کی طرف سے کسی ٹکٹ پر آپ ہیں کینڈیڈیٹ یا نہیں؟ دیکھیں میں نے جو ہے نا PS 110 میں اپلائی کیا تھا، اور جو ہے نا میں بھی ون آف دا کینڈیڈیٹس تھا. لیکن پارٹی قیادت نے مجھے کہا کہ 110 میں نجمی عالم صاحب، تو پھر نجمی عالم صاحب اب ہیں، اور میں نجمی عالم صاحب کے ساتھ ہوں، پورا سپورٹ کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں وہی جیتیں گے انشاءاللہ. جیت ہماری ہوگی، جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی، اس میں دو باتیں نہیں ہیں. جہاں تک میری بات رہی تو مجھے میری جو صلاحیتیں ہیں ہو سکتا ہے کہیں اور زیادہ استعمال کرنے کے لیے آئیڈل ہوں، کیونکہ جو لیڈرشپ کا ایکسپیرینس ہے میں سمجھتا ہوں وہ بیسٹ ہوتا ہے. تو دے نو اٹ بیٹر. تو میری صلاحیتیں کہیں اور استعمال ہوں گی انشاءاللہ. اور میں پارٹی کی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے ٹکٹ نہیں ملا، بٹ یو آر اسٹل سرونگ، اور آپ انشاءاللہ آگے بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھے طریقے سے اگر کوئی بھی ذمہ داری ملتی ہے تو اسے نبھائیں گے. پرابلم تو دور کی بات، میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس از آل اباؤٹ لوکنگ آفٹر دا پیپل آف پاکستان نا.
تو اٹس ناٹ اباؤٹ عہدہ, اٹس ناٹ اباؤٹ کوئی ٹکٹ. میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی ایک واحد جماعت ہے جو ایک زنجیر کی طرح کام کرتی ہے پورے ملک کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی ونڈرز کر سکتی ہے. اس کو موقع ملے گا, اس 8 فروری کو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی اور جیت کے ونڈرز کرے گی اس قوم کے لیے, اور خدمت کا پلان اور آگے طویل کرے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے فراز صاحب, جس طرح سے آپ نے مسائل کا ذکر کیا نا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی بات کر لیتے ہیں کہ ان کے چیئرمین صاحب بہت زیادہ باتیں کرتے تھے, بلند و بانگ دعوے کرتے تھے, بہت بڑی بڑی چیزیں تھیں جو ان کے منشور میں بھی شامل تھیں, لیکن وٹس ایور وہ ہوا نہیں اس طریقے سے, ہم نے دیکھا نہیں کہ اس کی ایگزیکیوشن ہوئی ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب نے جو 10 نکاتی منشور دیا ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا, پریزنٹ کرنا, گراؤنڈ کے اوپر لے کر آنا کتنا چیلنجنگ ہوگا, اور کیا پیپلز پارٹی تھرو دا پنجاب اور مے بی کے پی اور بلوچستان یا پھر سندھ اتنی فارمڈ اور بائنڈ ہے کہ وہ یہ سب چیلنجز جو ہے وہ عبور کر لے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو میں بتاؤں, ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں آنریبل بلاول صاحب جی, وہ تو آواز ہی آج یوتھ کی آواز ہے, وہ ایک نئی قیادت ہے. ہاں یہ تو اٹس اے نیو ٹرسٹ آن ریکارڈ ہے, ہی از اے نیو پرسن. ٹھیک ہے, ان کے جو ایجنڈاز ہیں وہ انہوں نے آلریڈی امپلیمنٹ کر کے دکھائے ہیں سندھ میں, چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر میں ہو, چاہے وہ فلڈ وکٹم کے لیے گھر ہو. تو یہ آپ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہیں جو انہوں نے کیا ہے کام. ایسا نہیں ہے, دس از ناٹ سم تھنگ وچ آئی ایم سیئنگ کہ ہیلتھ سیکٹر میں, ہیلتھ سیکٹر آپ کسی سے بھی دیکھ لیں, ٹراما سینٹر سب جا کے دیکھیں, ٹراما سینٹر کو دیکھیں, جناب کو دیکھیں, سائبر نائف کے پروجیکٹ کو دیکھیں, آئی مین اتنے سارے پروجیکٹ ہیں. تو اگر یہ امیزنگ پروجیکٹس کیے گئے تو یہ اگر پورے ملک میں اگر ہو, سے پنجاب میں ہو, کے پی کے میں ہو, تو یہ آواز پھیلا دی ہے انہوں نے پوری طرح پنجاب کے عوام میں. دو باتیں نہیں, آپ دیکھیں نا ہمارا جلسہ دیکھیں لاہور کا جلسہ اٹ سیلف کہہ رہا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی جو نا ون انشاءاللہ تعالیٰ, اس میں کوئی اور دو باتیں نہیں ہیں. لاہور نے فیصلہ سنا دیا ہے پیپلز پارٹی کے حق میں. چلیں انشاءاللہ بیسٹ آف لک فراز صاحب. لیکن جو مسائل ہیں نا کاروباری طبقے, آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جو بندہ 3 مرتبہ وزیر اعظم بن چکا ہو, آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ 4تھی دفعہ بھی اسی کو بنا دو گے, اسی پارٹی کو بنا دو گے. لیکن وہ تو دیکھیں نا یوتھ ہے, ان کو سپورٹ وہ نظر آ نہیں رہی ویسے, ٹو بی ویری آنیسٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پہ تو ایک یوتھ ہے جو بلاول صاحب کا کریج ہے اور جو کیرزما ہے, اٹ از شائننگ, اور وہ آپ کو بہت جلد نظر آئے گا انشاءاللہ 8 فروری کو. پاکستان پیپلز پارٹی بہت بھاری زبردست ہو جائے گا, بیکاز ایوری بڈی از پریئنگ کہ بہت اچھی قیادت آئے, با اختیار قیادت ہو جو پاکستان کے عوام کے فیصلے اچھے طریقے سے لے سکے. ان کو کسی بھی لیول کے اوپر کوئی بھی فیسلٹیز جو ہماری بیسک نیسیسٹیز ہیں, ابھی تو ہم بیسکس کے اوپر بات کر رہے ہیں. چلیں آپ کو ایک نیوز میں آپ کو دے دیتا ہوں, ویسے آپ سے پوڈ کاسٹ کے اس میں آپ کو ایک نیوز سنا دیتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر جی حکومت نہیں بنے گی. یہ والی جو بھی حکومت بنی, یہ تو میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. آپ ایسا کریں, میرا ریکارڈ کر لیجیے گا, یہ آپ جو ہے نا سن لیجیے گا 8 فروری کے بعد. پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت, اور وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ کرے گی حکومت میں. ٹھیک ہے, میں یہ میرا سوال یہی تھا کہ کیا وہ لیڈنگ پوزیشن ہوگی, لیڈ کرے گی. میں آپ کو کیونکہ تبھی مزہ آئے گا نا پھر ایک پارٹی کے پاس. کوئی دو باتیں نہیں, آپ نکال کے چیک کر لیجیے گا, یہ میں آپ کو شرط یا. چلے, یہ تو آپ نے بڑی زبردست بات ہمیں بتا دی ہے. کیونکہ دیکھیں نا, ایک تو یہ صاف دیکھ بھی رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, دیکھیں میدان میں کن کے منشور آئے, مجھے تو نہیں نظر آیا باقی پارٹیوں کے منشور. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں, سوری ٹو کٹ یو, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں ملا, ریزننگ. اچھا, ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں. جی, یہ تو ایک بات ہوگی. دوسری بات, جو یہ کچھ کینڈیڈیٹس لڑ رہے ہیں ڈفرینٹ نشانوں پہ, جی آزاد حیثیت, ہاں جی, ان میں بھی آپ دیکھیے گا میکسیمم پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کریں گے. یہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا, وقت کا تقاضا بتائے گا تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ. یہ جو بھی ان میں سے کچھ تھوڑے بہت جو جیتیں گے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت حاصل کریں گے. اچھا, لیکن آپ کا کامنٹ کیا ہے؟ میں آپ کی ایک رائے چاہتی ہوں. اپارٹ فرام دا پارٹی, پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اور ویسے بلاول صاحب نے بھی بارہا 100 بار یہ بولا ہے, لیول پلینگ فیلڈ کی بات انہوں نے کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے, جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ ان سے ان کا نشان لے لیا گیا, ابھی ان کو ڈفرینٹ سمبلس دیے گئے ہیں ہر کینڈیڈیٹ کو, اور وہ آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں, ایز اے پارٹی وہ نہیں اتر رہے. تو یہ جو روایت سیٹ کی گئی ہے اس کے پیچھے کچھ بھی ہو ریزن, کیا وہ صحیح ہے پاکستانی پالیٹکس کے لیے, جہاں پر ڈیموکریسی جو ہے وہ بھی اتنی اسٹیبل نہیں ہے؟ دیکھیں, اکاؤنٹیبلٹی تو ہر جگہ ہونی چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی بات ہی نہیں ہے. صحیح. آپ مجھے بتائیں,
یہ جو لانگ مارچ تھا, اگر آپ پچھلے ہی جانا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے یہ لانگ مارچ کیا تھا, یہ لانگ مارچ کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ یہ لانگ مارچ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, یہ ایک طریقے کا کو لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی ایک سیاسی جماعت کی طرف سے, تاکہ پاکستان کمزور. کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس کی کوئی اجازت ہے؟ اس کو تو جتنا کنڈیم کریں کم ہے. اور پھر آپ وہ واقعہ دیکھیں جس واقعے میں جو ہے نا سارا ہمارے جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا, یہ کیا کیا گیا؟ اس کی تو کہیں پر بھی جگہ کوئی معافی ہے؟ جن کے ساتھ یہ میں کہتا ہوں جن جگہوں پہ یہ کام کیا گیا تو کیوں کیا گیا؟ لیکن سر وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں یہ لوگ تھے کتنے لوگ؟ 2000, 4000, 5000, 3000, 1000, 2000. کیا یہ پورے ملک کی آواز ہے؟ نہیں. کیا یہ 3000 لوگ پورے ملک کی آواز نہیں, یہ پوری ملک کی آواز بن جائے گی 3000؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, ان کا یہ بات مان لیتے ہیں کہ ملک کی آواز ہے, لیکن یہ اجازت تو کبھی بھی نہیں دی جا سکتی کسی بھی آواز کو, چاہے وہ میجورٹی کی ہو. آپ تو کیا نہیں ملک, میں کہتا ہوں 3000 پہ کون سی ملک کی آواز بنا لو گے؟ نہیں ہے, میں بھی تو ملک ہوں, میں نہیں ہوں ملک, میں بھی تو آئی ایم آلسو آئی بلانگ. لیکن میں نے آپ کو پتا نا, میں تو ساری زندگی ہم نے کاروبار کیا, میرے بھائی بھی کاروبار میں, میری فیملی پوری کاروبار, بزنس فیملی, میرے کزن سارے کاروبار فیملی سے, اور ہمارے تو داداؤں نے بھی کاروبار ہی کیا, ہم نے تو کبھی پالیٹکس نہیں کی زندگی میں کی. میں کہہ رہا ہوں آپ کو, مجھے نظر آ رہا ہے کہ کیا کیا ہے پی ٹی آئی نے جو نا غلط طریقے کے طرز عمل پہ سیاست کی اور جھوٹ کے مبنی پر سیاست کی, جو کہ نہیں کی جاتی. جو کہ میں کسی کی پرسنل باتوں پہ نہیں جانا چاہتا کہ خان نے اپنی زندگی فیملی لائف کیسے گزاری, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن دیٹ, بٹ وہ وعدے جو لوگوں سے کیے تھے کم از کم وہ تو نبھاتا, کچھ تو نبھاتا. دیکھیں نا اس زمانے میں تو اسٹاک مارکیٹ نیچے تھی. آپ مجھے بتائیں نا ابھی ایسا کیا ہو گیا لاسٹ 4-6 مہینے میں اسٹاک مارکیٹ ہیز بوسٹڈ ٹو نیو ریکارڈس. کیسے؟ اس کے باوجود کہ 22% کا انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے تب بھی بوسٹ. آپ مجھے بتائیں عمران خان کی حکومت آئی, یہ کہتے تھے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. پہلے گئے تھے؟ نہیں, جانے میں بھی بہت لیٹ کیا. آپ کو وہ وقت یاد نہیں ہے, 6 مہینے تک اسد عمر بیٹھا ہوا تھا. اسد عمر کہتا تھا میں نہیں جاؤں گا, اسد عمر کو آئی ایم ایف نے نکالا, اس کے بعد جا کے یہ لوگ آئی ایم ایف میں گئے. ایسے کیسے یہ والا سٹیٹمنٹ دیا جا سکتا ہے؟ یہ جو 9 مہینے ڈیلے ہوا, اس کا اثر کس پہ پہنچا؟ اس پہ اثر پہنچا معیشت پہ, اس کا اثر پہنچا انڈسٹریز پہ, اس کا اثر پہنچا پاکستان پہ, پورے ملک پہ پہنچا. بھائی آپ پہلے سے ایجنڈا بنا کے, آپ مجھے بتائیں, یہ تو ڈے ون یہ کہتے تھے ہمارا تو لیڈنگ جو مین ہے فار دا فائنانس منسٹری از اسد عمر. دین وائی واز اسد عمر واز ٹیکن آف دا چارج؟ وائی واز ہی ٹیکن آف دا چارج؟ اس کو منسٹری ہٹا کے پھر وہ گھر میں بیٹھ کے 3 مہینے پھر پلاننگ ڈویژن کی منسٹری لے لیتا ہے. بھائی آپ دیکھیں تو صحیح, یہ مفادات کی سیاست نہیں کی تو کون سی سیاست؟ اور اس نے نقصان بھی دیا ہے فراز صاحب. ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کہیں پر وہ غائب ہو گیا, وہ ڈس اپیئر نہیں ہوا. جس کا جتنا رول تھا وہ سارا عوام کے سامنے, اور اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اگر کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی لیڈر کچھ غلط کرتا ہے یا اس طرح سے ڈیلیور نہیں کرتا تو وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے, وچ از ویری گڈ تھنگ. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک واحد جماعت ہے جس کی ہمیشہ سے قیادت پاکستان میں ہے, پاکستان میں رہی, کہیں نہیں, ہر چیز خود فیس کرتی ہے. چاہے وہ ہماری چیئرمین صاحب ہوں, چاہے وہ ہمارے کو چیئرمین صاحب ہوں, چاہے وہ ہماری فریال تالپور صاحبہ ہوں, میڈم ہوں, کوئی بھی پوری قیادت آپ دیکھیں, سب لوگ دے فیس واٹ ایور اٹ از. بٹ آپ باقی قیادتیں دیکھ لیں, وہ باہر چلے جاتے ہیں, باہر علاج چلاتے ہیں, آ جاتے ہیں, پھر رستہ بناتے ہیں, ڈیل کرتے ہیں, نعرے کرتے ہیں, بہت سے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ فیس کرتی ہے, میوزک فیس کرتی ہے, ٹف ٹائم فیس کرتی ہے, اور نکل کے اور مضبوط ہو کے سامنے آتی ہے. آپ یہ صاف اور اس کا کریڈٹ اگر زرداری صاحب کو دے دیا جائے تو وہ غلط تو نہیں ہوگا, کیونکہ جو پیچھے ٹائم گزرا بہت ٹف سچویشن تھی, جب پی ڈی ایم فارم ہوئی, گورنمنٹ میں بیٹھے یہ لوگ, وزارتوں کے مسئلے تھے, سیٹوں کے مسئلے تھے. ایک بات میں اور بتاؤں آپ کو پیپلز پارٹی کے بارے میں کہ پیپلز پارٹی ایک واحد جماعت ہے جس میں اڈیپٹیبلٹی ود دا ٹائم پیسج موجود ہے. بینگ اے پولیٹیکل, میں آپ کو بتاؤں, بینگ اے پولیٹیکل پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی از اڈیپٹیبل, از نیگوشیبل, از انڈرسٹینڈنگ, فلیکسیبل. باقی کوئی جماعت آپ کو نظر نہیں آئے گی. باقی سب جماعت ہر چیز کے اوپر ایکسٹریمزم پہ ہے. تو وہ جو ہے نا, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پلے رول کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو اس کا جو سارا کریڈٹ ہے وہ سارا کو چیئرمین صاحب
زرداری صاحب کو، اور بلاول صاحب جو یوتھ کو لے کے چل رہے ہیں، اور یوتھ کا خاص طور پہ انہوں نے جو یوتھ ان کے ساتھ ہے، اور ان کا جو ویژن ہے فار سپورٹنگ دا کامن مین، لوگوں کا، عام لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کا جو ویژن ہے، وہ بڑا امیزنگ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ میسمرائزنگ ہے کہ جو ہے نا ان کا جو لوگوں کے لیے درد ہے، یا لوگوں کے لیے ان کے ذہن میں فیلنگز ہیں، لوگوں کے لیے مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، وہ ایک بہت بڑا پلے. آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا چلیں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو نیکسٹ گورنمنٹ ہے، جیسے آپ نے بھی ابھی پریڈکٹ کیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 100% آپ اس بات پر ہیں کہ وہ فارم کرنے جا رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ، تو باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جو بڑے بڑے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں جن کو انہوں نے پہلے بھی ایڈریس کیا کہ ناؤ وی شوڈ کم ان فرنٹ آف پیپل اینڈ ہمیں لیڈ کرنا چاہیے ینگ قیادت کو، بیسیکلی وہ یہ بات کر رہے تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کو وہ چیلنجز تو نہیں دیں گے، وہ فیوریبل انوائرمنٹ دے دیں گے کہ وہ اچھے طریقے سے کام کر سکیں، یا نہیں چیلنجز ہوں گے اس وقت بھی؟ پھر دیکھیں پیپلز پارٹی کبھی بھی بلیو نہیں کرتی کہ کوئی جو ہے نا جھگڑے کی سیاست ہو یا کوئی لڑائی جھگڑے میں کوئی چیز پڑے. ہمیشہ اچھا ملک کی مفاد میں راستہ نکالتے ہیں، ملک کو آگے رکھتے ہیں ہر جگہ پہ، چاہے وہ پی ڈی ایم کا وقت ہو، چاہے وہ جب عمران خان کا دور چل رہا تھا پی ٹی آئی کا، تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں کہا نا وہ واحد جماعت ہے ہر جگہ پہ ملک کو آگے رکھ کے اس کا بیسٹ سلوشن نکالتے ہیں، ملک کے بالا تر مفاد میں نکالتے ہیں. تو یہی تو ایک، میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں، یہی تو سپریٹ کرتا ہے ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کو باقی پارٹیز سے. زبردست. یہ تو ہم نے آپ سے کر لی کچھ پولیٹیکل ٹاک. اب ہم کچھ پرسنل آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے. ہمیں یہ بتائیے کہ سب سے پہلے آپ پالیٹکس میں کب آئے تھے، اور پالیٹکس جوائن جب آپ نے کی تو اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایسی چیز تھی کہ جس نے آپ کو مجبور کیا کہ اچھا ہاں اب مجھے پالیٹکس جوائن کرنی چاہیے کیونکہ میں بزنس رن کر رہا ہوں؟ آپ نے بولا کہ بہت ٹائم سے کر رہے ہیں، تو وہ ایسی کیا چیز تھی؟ نہیں دیکھیں، میں تو آپ کو بتایا ہے پہلے ہی، کاروبار ہماری فیملی میں رن کرتا ہے اور ہم کاروبار میں انوالو رہے، لیکن ایسا ہوا کہ جو نا میں نے پی ٹی آئی اس لیے جوائن کی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو گیپس تھے بٹوین دا بزنس کمیونٹی یا کاروباری طبقے کے درمیان اور سرکار کے درمیان، وہ گیپ کو برج کرنے کے لیے یا لوگوں کے وہ کام مسائل کرنے کے لیے، عام لوگوں کے وہ مسائل حل کرنے کے لیے جو ان کی جہاں تک رسائی نہیں پاتے، اسپیشلی ابھی بھی میں دیکھتا ہوں، میں جو عام لوگ ہیں نا ان کے لیے بہت مشکلات ہیں، چاہے وہ تھانے کے لیول پہ ہوں، چاہے وہ چھوٹے موٹے مسئلوں کے لیول پہ ہوں، چاہے وہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں، بہت بیسک ریکوائرمنٹس ہیں لوگوں کی. تو وہ میں سمجھتا ہوں، کیونکہ دیکھیں کاروبار تو الحمدللہ فیملی ہے، فیملی رن بزنس، تو دیٹ از رننگ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. ایجوکیشن میں ہم یونیورسٹی چلاتے ہیں، اس میں بھی ہم اسکالرشپس بہت ساری دیتے ہیں. ہم نے سو کین وی ٹاک اباؤٹ دیٹ، وہ جو آپ اسکالرشپ دیتے ہیں یونیورسٹیز میں، کون سی یونیورسٹیز ہیں، کس طریقے سے لوگ، اور کیا وہ علما یونیورسٹی ہے کورنگی میں، اس کا کیمپس ہے. وی ہیو انادر کیمپس ان گلشن اقبال. ہم حافظ قرآن کو دیتے ہیں، ہم عام پاکستان آرمی فورسز کے لیے ہم نے کی ہوئی ہیں، باقی یتیم بچوں کے لیے ہم نے اسکالرشپس کی ہوئی ہیں. ڈپینڈ منشور ہمارا اس کا ایجوکیشن کا یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن شوڈ بی فار آل. جس حد تک بھی ہم اڈیپٹ کر سکیں، جو بچے ہیں، بھلے وہ ڈرائیور کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کو پڑھائیں تاکہ وہ آنے والی جو اس کی نسل ہے وہ بہتری کی طرف جا سکے. تو مقصد صرف یہی کہنے کا ہے کہ جو کنٹریبیوشن ہم کر سکیں اس ملک میں، چاہے وہ کراچی کے حد تک ہی کیوں نہ ہو، وہ ہم کریں، ہم اپنا پارٹ پلے کریں. اللہ کا کرم ہے، ہمارے بچے اس وقت دنیا بھر میں جاب کر رہے ہیں. وی بین ڈوئنگ ان دس بزنس فرام لاسٹ 20 ایئرز، ماشاء اللہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر ایجوکیشن کو ہم مہنگا ترین کر دیں گے تو پھر عام بچے تو نہیں پڑھ سکیں گے. اب میں آپ کو بتاؤں، کچھ بڑے بڑے ادارے ہیں، آئی بی اے ہے، لمز ہے، نسٹ ہے. آئی مین لک ایٹ دیر فی اسٹرکچر. وہ عام بندہ کیسے، مجھے تو نہیں سوچ بھی نہیں سکتا. تو وہ تو پھر مڈل کلاس یا ہائر مڈل کلاس ہی جا رہا ہے، اور وہ کریم لیتے ہیں اور کریم آؤٹ پٹ کر دیتے ہیں. لیکن ہمارا مقصد الگ ہے. ہم کریم نہیں لیتے، ہم تو لو مڈل کلاس سے ہی بچہ لے رہے ہیں. پے ماسٹر نہیں ہو تب بھی لے رہے ہیں، اس کو بھی اسکالرشپ کروا کے دے رہے ہیں اور اس کو پڑھا رہے ہیں، اسٹوڈنٹ لون کے تھرو پڑھا رہے ہیں، تاکہ
ان کی جو آنے والی جنریشن ہے وہ اس میں بہتری آ سکے, کیونکہ وہ ورکنگ کلاس جو یہ خاص طور پہ جو ہمارے یہاں ڈرائیور کے بچے ہیں یا گھر میں ہمارے خانساں میں ہیں اور ان سب کے جو بچے ہیں, ان کو بھی تو موقع ملنا چاہیے نا ایجوکیشن کا, ورنہ اگر یہی آئی بی اور لمس ہیں تو پھر تو ان کو تو بیچاروں کو وہی سرکولیٹ کر رہے ہیں نا, انہیں لوگوں کے بیچ میں تو کبھی موقع ملے گا ہی نہیں زندگی میں اپنی زندگیاں بہتر کرنے کا. تو میں سمجھتا ہوں ان کی ہماری پرائرٹی ہے اور یہی ہم کرتے ہیں. ٹاپ ناچ ہم فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارا کیمپس 6 ایکڑ پہ بنا ہوا ہے, اٹس اے ہیوج کیمپس ان کورنگی. دین وی ہیو اندر کیمپس ان گلشن. سو الحمد للہ سو فار سو گڈ. اس میں ہمارے سارے ڈگری پروگرامس ہیں, فرام انڈر گریجویٹ ٹو گریجویٹ, ماسٹرز, فرام پی ایچ ڈی, سارے پروگرامس کرتے ہیں. اینڈ اٹس افورڈیبل, رائٹ؟ اٹ از افورڈیبل. اینڈ پلس جو میں بتا تو رہا ہوں, جو اس میں بھی افورڈ نہیں کر پاتا اس کے لیے بھی ہم اسکالرشپ ارینج کر کے دیتے ہیں, کیونکہ ہم وی آر آلریڈی لنکڈ ود ڈفرنٹ بزنس فرمس یا بزنس ٹائکونس. وہ ہمیں اسکالرشپ کر دیتی ہیں, ہمارا اپنا گروپ اسکالرشپ فراہم کر دیتا ہے. تو ہم اس بچے کی پوری فیس خود ہی ہمارا گروپ ہی اٹھا لیتا ہے. یونیورسٹی گیٹ پیڈ بیکاز دا یونیورسٹی از اے انڈیپینڈنٹ ادارہ. ہمارا گروپ اسپانسرشپ کر دیتا ہے اس بچے کی فیس ساری ایڈوانس میں, تو وہ بچہ پڑھتا رہے. اب دیکھیں ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ او لیولز اے لیولز کر کے آیا ہے تو اے گریڈڈ ہوگا تو پھر اس کو اسکالرشپ دی جائے گی. ہمارا سسٹم یہ بالکل, میں امیز ٹو سی جو انٹر کر کے آیا ہے وہ ایک کلاس پر لے کے آئے گا تو پھر اس کو انڈر گریجویٹ کی بی بی اے کی ڈگری میں ہم ڈالیں گے اور وہ جو ہے نا وہ اس قابل ہے کہ وہ آگے ایجوکیشن حاصل کرے. لیکن میرا ماننا یہ نہیں ہے, میں اس طرح نہیں دیکھتا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ بھائی وہ جو بی گریڈ, کیونکہ آپ اس طرح نکالیں نا, مجھے بتائیں کہ یہ جو بڑے بڑے ٹائکونز ہیں, بل گیٹس ہو گیا, اور یہ تو کالج ڈراپ آؤٹس ہیں. ان کے بارے میں تو ڈفرینٹ اسٹوریز ہیں کالج ڈراپ آؤٹس کی. تو پھر یہ کیسے, تو یہ کہنا کہ اصل میں یہ جو گریڈس کا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ بڑا ڈس ہارٹننگ اور بڑا شکر ہے کوئی اس پہ بھی بات کرے فراز صاحب. ادروائز میں نے یہی دیکھا ہے کہ ماں باپ کا جو ایک پریشر ہوتا ہے بچوں کے اوپر, وہ اے گریڈ لانے کے اوپر. ویری انفارچونیٹ, دس از ویری ویری انفارچونیٹ. کیونکہ دیکھیں جو بچہ اے گریڈ نہیں لے کے آ رہا, اس کی کئی اور کچھ اور کیپیبلٹیز ہیں, اور وہ کیپیبلٹیز آنے والے وقتوں میں آپ کو دکھیں گی, یہ نمایاں ہوں گی. ضروری نہیں ہے کہ کوئی بچہ پرفارم کر کے اے گریڈ ہی لے کے آئے, ضروری نہیں ہے. اٹ ڈپینڈس, اٹ آل ڈپینڈس. اس کی جو قابلیت ہوں گی وہ کہیں اور یہاں ہوں گی, اس کی صلاحیت کوئی اور ہوگی, اس کی کریٹیوٹی کوئی اور ہوگی. اب ضروری تو نہیں جو اے گریڈڈ اسٹوڈنٹ ہے وہی سارے میڈیا کے لیڈ اینکرز بن گئے. کیا ایسا ہے؟ کیا ایسا ہے جو اے گریڈڈ اسٹوڈنٹ ہے وہی سارے کاروبار لیڈ کریں اس وقت؟ وہی سارے ڈاکٹرز, انجینئرز. مجھے تو نہیں, میں تو نہیں دیکھ رہا ایسا, مجھے تو نہیں نظر آ. جب ایسا نظر نہیں آ رہا تو ہم اس بات کو سمجھ کیوں نہیں لیتے, یا ہمارے جو بااختیار لوگ ہیں وہ ان کو سمجھیں کہ دیکھیں اس بچے کو بھی ایجوکیشن کا حق ہے, جو بی گریڈ ہے, جو سی گریڈر ہے اس کو بھی ایجوکیشن کا حق ہے. کیونکہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ سی گریڈر کے سرکمٹانسز اس کے گھر کے سرکمٹانسز کیسے ہوں. اب مجھے بتائیں ایک بچے جو مڈل کلاس سے بلانگ کرتا ہے یا لوور مڈل کلاس سے بلانگ کرتا ہے, اس کے گھر کے سرکمٹانسز دونوں کے ایک جیسے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. تو دونوں بچے ایک جیسے کی پرفارمنس کیسے نکال کے دیں گے؟ تو جو سی گریڈر ہے اس کو بھی آپ موقع دو پڑھائی کا. یہ بات یونیورسٹیز اور ہم تو کر رہے ہیں, وی آر ڈوئنگ اٹ, وی آر ڈوئنگ اٹ outrageously, we are doing it. ہم کر رہے ہیں, ہم اس کو انڈر گریجویٹ کی ڈگری پڑھا رہے ہیں. سسٹم ہم دیکھتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لے رہے ہیں, ہم پڑھا بھی رہے ہیں اور اسکالرشپس بھی دے رہے ہیں, اکراس دا بورڈ اسکالرشپس دے رہے ہیں, ڈپینڈنگ آن دیئر ایگزیکٹلی ان کے حالات کیا ہے دیکھتے ہوئے. ان کا ایک ہمارا کرائٹیریا ہے, بورڈ بیٹھا ہوا ہے, وہ بورڈ اس کو ایویلیویٹ کرتا ہے, اینڈ دین وی ایویلیویٹ دیئر ہوم ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ ایٹ دیئر ہومز آلسو, کہ وہ ایکچولی ڈیزرونگ ہے یا نہیں ہے. ایگزیکٹلی اسکروٹنی سسٹم تو بہت ضروری ہے, کے بغیر تو کوئی نہیں, یہ بہت ضروری ہے, یہ بالکل آپ کا ویلڈ چیز ہے, یہ ہونی بھی چاہیے. اس کے علاوہ فراز صاحب یہ تو بہت زبردست آپ نے ایک چیز ہمیں بتائی ہے جو مجھے نہیں پتہ تھی, ایٹ لیسٹ ہم نے اس پہ بات کی, اچھا لگا. اس کے علاوہ ایسے کون سے پروجیکٹس ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ہونے چاہیے اور وہ نہیں ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر, سو دیٹ ہم ان لوگوں کو, ان بچوں کو بھی انگیج کر سکیں نا جن کی پڑھائی میں اتنی زیادہ نہیں ہے قابلیت, اور ہم ان کو کہیں اور استعمال کر سکتے ہیں, ہم ان کو اسکلز دے سکتے ہیں ڈفرینٹ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں سمجھتا ہوں ایک کام اور ہمیں ہونا چاہیے, یہ کہتے ہیں اس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن. ٹیکنیکل ایجوکیشن, یہ ایجوکیشن جو ہے نا بہت ضروری ہے, اور یہ ہونی چاہیے 6 months کورسز میں, جس میں دنیا میں ہماری جو ڈیمانڈ ہے اس کی, سعودی میں ابھی نئی
سٹی بن رہی ہے، اکنامک سٹی، اس طرح مسقط میں ہے، بحرین میں ہے. تو ہمارا جو یوتھ ہے یہ 6 مہینے کے کورسز ہیں جو کہ کرانے چاہیے، اور کرانے ہر یونیورسٹی کو کرانے چاہیے. اور اس سے کیا ہوگا، یہ یوتھ جو ہے نا صحیح جگہ پہ لگے گا، اور پھر وہ اپنی آمدنی، اپنے گھر کے حالات کو بہتر کر سکے گا. جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا ملک کا، بے روزگاری، جس میں ہم بولتے ہیں کہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو جابز نہیں ملتی. ٹیکنیکل ایجوکیشن از دا بیسک سولوشن فار دس آل. ایٹ لارج اس کو کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں آنے والی حکومت میں بہت کم ادارے ہیں اس کے، ویسے میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں سندھ حکومت بھی اس کو، پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پہ میں کہوں گا کہ وہ بڑے پیمانے پہ اس کو کرے گی. مجھے جو میری جو ڈائریکشنز ہیں جو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، اور اس سے جو ہے نا ہماری بہت فاسٹ ٹریک پہ ہمارے لوگوں کو جو ہے نا مواقع ملیں گے جابس کے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کا کامرس سے بھی تعلق ہے، ایجوکیشن سے بھی تعلق ہے، سو وٹ ڈو یو تھنک کہ ابھی پاکستان کو کتنا وقت درکار ہے IMF کے اس پروگرام سے، بیل آؤٹ پیکج سے نکلنے کے لیے، سو یو نو وی کین اسٹینڈ انڈیپینڈنٹلی؟ ہم اس کے لیے کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو مس کرتے ہیں، جو ہونی چاہیے اور نہیں ہے سسٹم کے اندر؟ اچھا دیکھیں، پہلے تو آپ یہ بات سمجھیں کہ دیر از 2 different kinds of deficits which we face. ایک تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، وہ تو ہمارے پچھلے PDM کی حکومت سے صحیح ہونا شروع ہوا تھا اور اب صحیح ہوا ہے. اب ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں کیا کرتے. پہلے تو عمران خان کی حکومت میں ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرتے تھے 18 بلین ڈالر کا. اب ہم ڈیفیسٹ نہیں کرتے. ڈیفیسٹ مقصد یہ کہنے کا امپورٹ ایکسپورٹ کا تو ہمارا ہے ڈفرینس، لیکن جو ریمیٹنسز آتی ہیں اس سے ایکول کر جاتا ہے. لیکن اب ہم یہ ہر مہینے کے لیول پہ ڈیفیسٹ نہیں کر رہے، بلکہ کچھ مہینوں میں ہم نے سرپلس بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عمران خان کی حکومت میں ہم ہر سال 18 بلین سے لے کے 20 بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ کیا کرتے تھے. جو آپ پوچھ رہی ہیں نا پاکستان ایٹ لارج پہ کیا کرتے تھے، وہ یہ کر رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے. جس کے اوپر بتاتے تھے کہ ہماری اکانومی تو گرو کر رہی ہے. تو بھائی یہ آرٹیفیشل گروتھ کا کیا کرو گے؟ عوام کے اوپر تو بعد میں بوجھ ڈالو گے لون لے کے. جیسے وہ بتاتے تھے کہ ہماری GDP گروتھ ہے جو 6%، تو یہ امپورٹ بیس تھی نا، امپورٹ بیس تھی. اب بعد میں جب یہ پیسے شارٹ پڑ جاتے 18 بلین، تو یہ باہر فرینڈلی کنٹریز پہ جا کے مانگتے تھے یا IMF کو جا کے مانگتے. جی بالکل. تو یہ ہمیں روکنا ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے، اب یہ روکا ہے تو ظاہر سی بات ہے گروتھ ہماری رکی ہے، کم ہوئی ہے، گروتھ کے نمبرز نہیں جائے. اب دوسرا ایک اور ڈیفیسٹ آتا ہے ہمارا بجٹ. جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے نا، وہ بھی ہمارے ملک میں نہیں ہونا چاہیے ایٹ لارج. یہ اگر ڈیفیسٹ دونوں نہیں ہوں گے ہمارے ملک میں، تو ہمارے پاس جو پیسے ہوں گے وہی ہم استعمال کریں گے، تو ہمارے لیے موونگ فارورڈ ہمارے لیے آسانیاں پیدا. فراز صاحب، وٹ ڈو یو تھنک کہ ابھی جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے اوپر، اکانومی کے اوپر، ایکسپورٹ کو بڑھانے کے اوپر، سو ڈو یو تھنک کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ایسا گراؤنڈ پہ کچھ کرنے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کچھ اس حوالے سے سوچا ہے، کوئی ہوم ورک کیا ہے ان چیزوں کے اوپر ٹو گرو دا اکانومی؟ آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہے ان کے پاس؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہم جیسے لوگ ہیں، یوتھ از اویلیبل، جن کو پتہ ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے. دے آر ٹاکنگ دا ریئلسٹک، جو حقیقت ہے اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. وہی میں نے آپ کو حقیقتیں بیان کی ہیں کہ ہمیں کہاں کہاں اپنے ایکسپینڈیچر کم کرنے کی ضرورت ہے، کہاں کہاں ہمیں بہتری کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بجٹ ڈیفیسٹس نہیں چاہیے، ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس نہیں کرنے. یہی چیزیں ہمارے لیے بہتری کی طرف لے کے جائیں گی موونگ فارورڈ. اب آپ کو میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. جب آپ نے مجھ سے سوالات کچھ کیے تھے پچھلے، جس میں آپ نے مجھے کہا کہ PTI نے ایسا کیا کیا، جاتے جاتے آپ کو یاد ہوگا 3 بلین ڈالر 600 ارب ایکسپورٹرز کو نئے کارخانے لگانے کے لیے دیے گئے تھے. مجھے بتائیں کتنے کارخانے نئے لگے جس سے ایکسپورٹ بڑھ گئی؟ یہ وہی کاروباری طبقہ تھا جن کو مل گئے پیسے اور انہوں نے نئے ایگزسٹنگ تھے کچھ بھی نہیں لگا. تو آپ بتائیں ورنہ ایکسپورٹ بڑھ جاتی نا. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 3 بلین ڈالر کا جو نیشنل ایکسچیکر کو جو نقصان دیا، یہ کیا ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے حکومت؟ PTI عمران خان کی حکومت ایکسپیریمنٹ پہ لگی ہوئی تھی. اچھا پھر آپ مجھے بتائیں، شوکت ترین صاحب جو سلک بینک جو سالانہ اربوں روپے کا نقصان کرتا تھا، اس بینک کے چیف ایگزیکٹو کو یا چیئرمین کو آپ فائنانس منسٹر بنا دیتے ہو. کیا کر رہے ہو؟ جو بینک نہیں چل سکا آپ کے سامنے، سلک بینک آپ کے سامنے، آپ کھول کے دیکھ لیں. جی وی نو دیٹ. تو اگر if you know that, then why you giving a country in his hands? What are you doing?
I mean, ایسا کیا کرائٹیریا یا ان کے دماغ میں ایسا کیا پلان ہوتا ہے یا وہی والی آپ کی بات ہے کہ پلان بھی نہیں ہے, پلان لیس, نو ٹیم بھائی. وہ جو ہے نا جو بات کر رہے ہیں وہ سب کچھ ہے ہی جھوٹ, وہ کوئی سچ بات ہی نہیں بیان ہو رہی. They were totally confused. جب ہم ان کا کنفیوژن دیکھتے تھے پہلے سے, جو ہمیں ٹی وی پر آتا تھا, مختلف ماہر معاشیات آ رہے ہوتے تھے, بات کر رہے ہوتے تھے, تو وہ بڑے اسٹیٹکس کے اندر بڑے کنفیوزڈ ہوتے تھے. I don't know. وہ ڈے ون ان کی سیاست جو چلی ہے نا, وہ مدد لینے کی کوشش میں لگے رہے ہیں, چاہے وہ جوڈیشری سے ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو. وہ آپ کو یاد ہوگا جب وہ طاہر القادری کا وقت تھا تو جلسہ کر رہے تھے تو کہتے امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے. کیا امپائر کر رہے تھے؟ جی جی, مطلب ظاہر سی بات ہے, وی آل انڈرسٹینڈ امپائر کا مقصد کیا تھا, کیا کرنا چاہ رہے تھے. وہ صاف ظاہر تھا نا, ڈے ون سے ان کی سیاست ہے ہی کہ بھائی ان کو جو ہے نا سپورٹ ملے. لیکن دیکھیں ڈے ون سے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیفیکلٹ ٹائمز دیکھے, ہر دور دیکھا ہے, ہر وقت دیکھا ہے, اور ہر وقت میں گزرنے کے بعد وہ اور زیادہ مضبوط ہو کے آگے آئی ہے. یہ اس بات سے آیا ہے کہ ہم جیسے لوگ, کاروباری طبقے کے لوگ اس وقت آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں کراچی میں جو کینڈیڈیٹس ہیں, بہت سارے ہم نے کینڈیڈیٹس دیکھے ہیں, ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ڈفرینٹ لوگوں سے. آپ دیکھیں وہ سارے کاروباری کراچی کے اندر, وہ بورن اینڈ ریز کراچی ہیں. میں خود بورن اینڈ ریز کراچی ہوں. تو اگر یہ سب بورن اینڈ ریز کراچی ہیں اور ہم جیسے لوگ جو کراچی میں ہی کاروبار کرتے ہیں اور ہمیں کراچی نہیں دیا, تو ہم کراچی کو ہی واپس دیں گے نا. ہماری تو جان ہے کراچی, وی لو کراچی. مطلب پہلی ہماری پرائرٹی کیا ہے؟ کراچی. کیونکہ ہم نے, ہمارے بچوں نے, ہمارے آنے والے نسلوں نے, سب نے کراچی میں رہنا ہے. اور پھر کراچی سے ہی چیزیں موو فارورڈ ہوتی ہیں ٹو پورے کنٹری میں جاتی ہیں, پورے ملک میں اثر رکھتی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ آپ سامنے دکھ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی یہی ہے کہ کراچی کے لوگ آگے آئیں اور کراچی کے لوگ قیادت سنبھالیں اور کراچی کے لوگ الیکشن لڑیں تاکہ لوگوں کی خدمت کریں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا تو سمپل منشور ہے کہ خدمت کی سیاست اور ملک کے بالاتر مفاد میں سیاست کی جائے, اور یہی لے کے پاکستان پیپلز پارٹی آگے لے کے چل رہی ہے. جہاں تک بات تک آپ نے تھوڑی دیر پہلے آپ مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ ایسے کیسے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں کہ جس سے جو نا ایکسپورٹرز کو یا ایکسپورٹ میں بہتری آئے. تو دیکھیں, ایک تو ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا, ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ان کو چاہیے ایک اسٹارٹ اپ پروگرامس رکھیں. ہماری یونیورسٹی نے تو رکھا ہوا ہے. وی انوائٹ آل کائنڈز آف دیز پروپوزلس فرام دا اسٹوڈنٹس ہو آر گریجویٹنگ, جو گریجویٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی چیزیں دیں, اور ہم اس میں ایک پارٹنرشپ کائنڈ آف اے ماڈل بناتے ہیں فرام دا انویسٹر اینڈ تھرو بیسڈ آن شیئر ہولڈنگ. اور جو بچہ ہوتا ہے, وہ جو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, اور اس کی فائنینسنگ ہم الاٹ کر دیتے ہیں تھرو شیئرز یا جو بھی اس میں ڈیوائس ہوتا ہے, لیکن ڈپینڈنگ آن دا پراپر اسکروٹنی اینڈ پراپر چینلائزنگ, پراپر پریزنٹیشن از بین ڈن, اور پھر اس کے حساب سے. اسی طرح زیبس بھی کر رہا ہے. میں کہتا ہوں سارے اداروں نے کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اس سے آپ دیکھیں نا, پہلے تو آپ نے پہلا اسٹیپ کیا کیا کہ ڈرائیور کے بچے کو پڑھا دیا. اب ڈرائیور کے بچے نے آپ کو پروپوزل دے دیا, آپ نے ادھر بھی ہیلپ کر دی, تو آپ بتائیں نا اس کی زندگی تو وہ ڈرائیور ہی سب بہتری ہوگی نا. ایگزیکٹلی. یہ بہت اور پھر وہاں سے اس کی لائف تو ہوگی ٹھیک, لیکن اگر ہم اس کو براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں تو پھر وہ جو ایک بے روزگاری کا ایلیمنٹ کہتے ہیں, اکانومی کی سپورٹ کا ایک ایلیمنٹ کہتے ہیں, تو آپ دیکھیں کتنا بڑا آپ پے بیک کر رہے ہیں اس ملک کو, اس سٹی کو کتنا بڑا پے بیک کر رہے ہیں. ہم تو یہ کر رہے ہیں, میں تو یہ کروں گا, سارے اداروں کو کرنا چاہیے. ویری گڈ. ہر جگہ پہ ہونے چاہیے ایسے اسٹارٹ اپ پروگرامس. ایسے اسٹارٹ اپ پروگرامس انڈیا میں بہت زیادہ ہے, ہمارے ملک کو بہت اشد ضرورت ہے. آنے والے وقتوں میں جو مجھے نظر آ رہا ہے, آئی ٹی انڈسٹری از دا مین انڈسٹری, از دا کی فیکٹر. آئی ٹی میں لوگوں کو, بچوں کو تائید کرتا ہوں ہمیشہ کہ ہر طریقے کے پروگرامس کریں, چھوٹے شارٹ کورسز کریں, کیونکہ وہ جو کورسز کرتے ہیں اس سے آپ سوشل میڈیا کے تھرو یو کین میک یور ارننگس بیٹر. سو ہم تو کرتے ہی ہیں سندھ گورنمنٹ کے تھرو. جب ہماری سرکار تھی تو ہم نے تو سندھ گورنمنٹ میں کیا ہے, پروگرامس کیے ہیں, لیکن اب جب واپس انشاءاللہ آئیں گے حکومت میں تو پھر واپس سے ایسے پروگرامس ایٹ لارج کریں گے. کیونکہ اس میں آئی ٹی میں تو یہ ہے نا کہ 6 مہینے کے آپ نے پروگرامس کیے, بچہ گھر سے بیٹھ کے کام کر رہا ہے, اینڈ ہی از میکنگ $100 یا $200 اور $1,000 واٹس ایور دا اماؤنٹ مائٹ بی. تو وہ اپنے آپ کو, اپنی طرز زندگی کو بہتر کر رہا ہے یا اپنی طرز گھر کو بہتر کر رہا ہے, تو بہت خوشائن بات ہے اس میں. اور اس طرح سے دیکھیں, وہ ایک بات بھی آتی ہے کہ آپ
ایک نوکری یا اس طریقے سے نہیں کر رہے, آپ ایک اپنا اپنے اون کے اوپر اپنی ایک چیز رن کر رہے ہیں آنرشپ کے ساتھ. وہ جو ایک بااختیار بنانے کی بات آتی ہے وہ بھی یہاں پر میں نے دیکھا کہ بہت سے ایسی کمپنیز ہیں جو اپنے امپلائیز کو ایک اور بات میں آگے کاٹتے ہوئے بات کرتے چلوں کہ دیکھیں یہ تو بجٹ ڈیفیسٹ کے بارے میں بات بھی کی میں نے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے بارے میں بات بھی کی, اور ایک تیسرا ایکسپیکٹ ہے ہمارا یہ جو وائٹ ایلیفنٹس ہے نا, جو ہماری لاس میکنگ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, جی اس کو نہ بھولیں. یہ کم سے کم بھی $7-8 بلین ہمارے ملک کا کھا جاتا ہے. بالکل. تو یہ پاکستان اسٹیل مل ہے, PIA ہے. اب SIFC کی میں بہت تعریف کرتا ہوں کہ ایک ادارہ ایسا بنا ہے جو اسٹرنجنٹلی کام کر رہا ہے, دن رات کام کر رہا ہے, اسی پہ کام کر رہا ہے کہ یہ سارے ادارے جو نقصان لاس میکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں, لیکیجز جو ہیں سرکار کی جیب میں سے, ان کو بند کیا جائے, یا لیکیجز کو بند کر کے اس کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جایا جائے اور اس کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا جائے انٹو پروفٹ میکنگ انسٹیٹیوشنس. اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑا ٹرن اراؤنڈ ہوگا پاکستان کے لیے, ہماری اکانومی کے لیے, یہ ہمارے مفاد میں ہوگا. یہ سب چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی تو کرے گی حکومت میں آنے کے بعد ایٹ لارج فیڈرل سطح پہ. لیکن اس کے علاوہ یہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی سمجھنے کی کہ ہمیں ہیلتھ سیکٹر میں اور ایجوکیشن سیکٹر میں ایٹ لارج کام کرنا ہے, بہت کام کرنا ہے, کیونکہ یہی 2 ایریاز ہیں جو ہماری قوم کو آگے ترقی کے اوپر گامزن کرے گی. اگر یہ بہتر ہوں گے تو ہم ایٹ لارج گرو کریں گے, ایٹ لارج. کیونکہ دیکھیں ہمارا جو یوتھ ہے نا, وہ 60-65% جو بھی ہے یوتھ, وہ یوتھ کو ہمیں ضروری ہے کہ ہم چینلائز کریں. ایجوکیشن کا مقصد یہی ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی ہم جو ہے نا اس کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے دیں یا اس کو ہائر ایجوکیشن دے دیں جس کی بنیاد پہ وہ طرز عمل اپنی زندگی کا بہتر کر سکیں. بالکل ٹھیک, رائٹ سر. تھینک یو سو مچ فراز عابد لاکھانی صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ, بہت اچھا لگا اور بہت اچھی چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں جو بہت فروٹفل ہیں. ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو ہم نے ہوا میں باتیں کر دیں, یہ وہ ساری باتیں آپ نے کی ہیں جس پہ میں نے کوشچن بھی کیا آپ سے اور بہت اچھے طریقے سے ماشاء اللہ آپ نے ان کو جواب بھی دیا کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو کنسیڈر کرنا ہے گورنمنٹ کو. اگر آپ رائٹلی یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک گرو کرے, ترقی کرے, اس کا دنیا میں نام ہو, اور جو 65 یا 60% ہماری یوتھ ہے اس کے لیے آپ کچھ کر دیں, لازمی ہے. تو یہ سارے وہ اسٹیپس ہیں جو لیے جا سکتے ہیں. بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے, بلایا اور آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ, اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم آپ کو بلائیں گے اور آپ سے بات ہوگی. تھینک یو سو مچ, یو آر کائنڈ انف. امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو یہ پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہوگا, اپنی رائے سے ضرور آگاہ